علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان دنیا کا بہترین ثالث، اور اس ثالث کی کامیابی اور پاکستان کی سفارتی اور مؤثر جو سفارتکاری ہے اس میں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سہ ملکی دورے پر روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ سعودی عرب پہنچے اور کل بڑی ایک اہم ان کی ملاقات ہوئی ہے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے۔ دو طرفہ امور، تجارت، معیشت اور بالخصوص اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا ہے، اور ماضی میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ سعودی عرب نے $10 بلین یعنی $10 بلین کی آئل ریفائنری نصب کرنے اور اس پہ کام کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، جو کہ گوادر میں کی جانی تھی، اور اس کے بعد بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسی تناظر میں یہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کرائسس ہے، اس میں پاکستان تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے رہا ہے، ان کی تجاویز جو ہے اس کو اہمیت دے رہا ہے۔ اسی تسلسل میں وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی عرب جب وہ پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر امور جو ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ یہ جو سہ ملکی دورہ ہے اس کی اہمیت پر ہم بات کریں گے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل سعودی عرب پاکستان ٹرپ لانچنگ گرین انیشیٹو کی ایک افتتاحی تقریب بھی ہوئی ہے، جس میں سعودی عرب کے نائب وزیر اطلاعات ڈاکٹر سلمان بن علی الخطیب نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحفظ خوراک اور لائف سٹاک کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھا کر نجی شعبے کی شراکت داری کو مزید مؤثر اور جدید ٹیکنالوجی سے ان شعبوں کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری ایک طرف اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جس میں ون ونڈو آپریشن، بارڈر مینجمنٹ اور جو بیرونی سرمایہ کاری ہے بالخصوص جسے ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے لیے انیشیٹو لیا گیا۔ یہ تسلسل جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے، اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم آج قطر پہنچے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ قطر میں جس طرح وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، اور قطر کی جو فضائیہ ہے اس نے وزیر اعظم کے جو خصوصی جہاز ہے اسے دوحہ ایئرپورٹ پہنچایا اپنے فضائیہ کے حصار میں۔ اس استقبال کے ویژولز جو ہے وہ بھی اس وقت آپ ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم جب اپنے طیارے میں موجود تھے تو انہوں نے گفتگو بھی کی۔ اس گفتگو کے جو تمام اقتباسات ہیں وہ بھی آپ نے اس سے قبل سنے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ تہران کے دورے پر ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ تہران پہنچے ہیں تو جس طریقے سے ملاقات ہوئی ہے ان کی عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ جوش اور ولولہ جس طرح پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہے، اور ملاقات کے بعد جس گرم جوشی سے یہ ملاقات ہوئی ہے، مصافحہ ہوا ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے علی باقر کالیباف، ان سے بھی خصوصی ملاقات ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور بالخصوص امریکہ ایران مذاکرات اور مذاکرات میں مختلف تجاویز اور جو پوائنٹس ہیں ایران کے، اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ رواں ہفتے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بھی پاکستان کو ایک بہترین بااعتماد ثالث قرار دیا ہے، تو اسی طرح ایران نے بھی پاکستان کی سرزمین میں ان مذاکرات کو نہ صرف خوشائند بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سیکیور ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان تمام تر امور کو ہم کوشش کریں گے کوزے میں بند کرنے کی، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صالح ظافر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، اور بالخصوص مڈل ایسٹ کی صورتحال پر آپ نے بڑی گہری نظر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اکمل شہزاد گومن صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ زین بن انعام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں، تمام تر صورتحال پر بڑی آپ کی گہری نظر ہے۔ AVM صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر، ایک طرف پاکستان کے معاشی اہداف ہیں، دوسری طرف جیو پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں اس کی بات کریں، اور تیسرا جو سب سے اہم ہے اس وقت پاکستان کا جو یہ وزیر اعظم کا سہ ملکی دورہ ہے، اس کی تصویراتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا سر کہ پاکستان ایک تو دفاعی لحاظ سے جہاں اپنا لوہا منوا رہا ہے، وہیں پاکستان اپنی سفارتکاری میں اور جو اپنا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس میں بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح سمت میں نشاندہی کی۔ میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ چیز عرض کروں کہ یہ ابھی جو کوششیں ہیں یہ تو سامنے نظر آ رہی ہیں، میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کے دوران پاکستان نے بڑی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی اس جنگ کے ٹیمپریچرز کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل کا ڈیزائن جو تھا اور اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح دیگر مسلمان ممالک کو ایران کے خلاف جنگ پہ اکسایا جائے، اور اس کے لیے بالخصوص یو اے ای اور سعودی عربیہ کو وہ اپروچ کرتے رہے۔ لیکن پاکستان کی قیادت اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے اپنے جو ہے بہترین ڈپلومیٹک سکلز استعمال کرتے ہوئے ان دونوں برادر ممالک کو یہ باور کرایا کہ آپ کو جو ہے امبرائل کیا جا رہا ہے جنگ میں، اور یہ اگر آپ لوگ شامل ہو گئے تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ اس خطے کی مکمل تباہی میں بدل جائے گی۔ تو ایک تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ دوسری بڑی کامیابی سفارتی محاذ پہ وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں جو ڈائریکٹ انوالو 3 پارٹیز تھیں، اس میں ظاہر ہے ہمارے اسرائیل کے ساتھ تو کوئی تعلقات نہیں ہیں، ہم اس ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن امریکہ اور ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، اور وہ خطے کے تمام مسلمان ممالک وہاں پہ بھی ہماری جو ہے بڑے اچھی قدر و منزلت سے کے ساتھ ہمیں دیکھا جاتا تھا، اور وہاں پہ ہمارے ہر طرح کے اچھے پازیٹیو تعلقات ہیں۔ تو ان حالات میں جب آپ کے سب سے اچھے تعلقات ہوں اور آپ اپنی غیر جانبداری مینٹین کر لیں، اس سے بڑی سکسیس کیا ہو سکتی ہے جی ہماری بالکل۔ سفارتکاری۔ ادروائز تو پاکستان کا ایک غیر محتاط قدم جو ہے وہ اس کو اس جنگ میں ایک فریق بنا سکتا تھا۔ تو پھر آپ سوچیں کہ وہ اس سچویشن میں اس جنگ کی آؤٹ کم کیا ہوتی۔ تو میں تو اپنی قیادت کو جو ہے بالکل اس کو اس چیز کا پورا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی جو ہے اس جنگ میں کسی جانبداری سے بچایا، بالکل اور باقی دوست ممالک کو بھی اتنا کنونس کیا کہ جنگ جو ہے وہ کنٹرول رہی، اور پھر الٹیمیٹلی آخری جو چیز ہے وہ تو ساری دنیا اس کو مان گئی کہ جس طرح ہم نے ایک ناممکن چیز کو ممکن کر دکھایا کہ 2 ملکوں کے درمیان جو 47 سال کی جنگ تھی، یہ کائنیٹک جنگ تو بھی 6 ہفتے پہلے شروع ہوئی نا جی، لیکن سفارتی محاذ پہ، اکنامک محاذ پہ امریکہ اور ایران پچھلے جب سے انقلاب آیا ہے 1979 سے، وہ آپ کو ایک پوری ہسٹری پتہ ہے۔ یعنی یہ تو وی ایم صاحب 47 سال کی یہ سے کانفلکٹ کہیں کائنیٹک وار جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اس سے پہلے فائنینشل سینکشنز کو لے کر متعدد ایشوز جو تھے، اور پاکستان نے ایک بہترین ثالثی کر کے، میں آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، تو میں چاہوں گا صالح ظافر صاحب اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان کی غیر جانبدارانہ اور ایک محتاط جو سفارتکاری ہے اس کو ایکنالج کروایا پاکستان نے، اور ایک طرف ریاض ہے سعودی عرب اور دوسری جانب تہران، تو یہ اوورآل جو ہے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ارجیہ جی، پہلے تو میں آپ کی کو اپڈیٹ پیش کروں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب کے بعد قطر کے دورے پر گئے تھے، اور اب قطر کا دورہ بھی مکمل کر کے وہ ٹرکی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ جی تو اس لحاظ سے وہ جو ان کا 3 ملکی ایک ڈیش تھا، جو پروگرام تھا، جو ان کی ایک مہم تھی، وہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جہاں تک فیلڈ مارشل سید عاصم منی کا تعلق ہے، وہ کل سے تہران میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ آج وہ واپس آئیں گے۔ اور اس میں جو قابل داد بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل ایک ایسے ملک میں گئے ہیں جو کہ ایک وار زون کا حصہ ہے۔ ایک وار زون میں ان حالات میں
किसी पड़ोसी या बरादर दोस्त मुल्क के फ़ौज के मुसल्लह अफवाज के सरबराह का जाना एक बहुत ही बहादराना और मैं समझता हूँ जुर्रतमंदाना कदम है, और उनका वहाँ पे मौजूद होना किस मकसद के लिए है ये हमें समझना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं, उनको जो ये पूरी दुनिया में नया तारफ़ मिला था वो जंग के उस मार्के में के नतीजे में मिला था जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर जारियत की थी, और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय हुक्मरानों के दांत खट्टे किए थे, और जिस तरीके से उन्होंने उस जंग के मार्के में अपना सिक्का मनवाया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अमन के इस मार्के में भी अपनी महारत और अपने जद तूला का मुजाहरा कर रहे हैं। आपका जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, आप ये देखिए ये मशरक़ वस्ता की जो जंग है, इसमें पाकिस्तान के इंतहाई करीबी ममालिक, बिरादर और दोस्त ममालिक जिनसे पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो दिहाइयों पर मुश्तमिल है और मिसाली ताल्लुकात हैं। अब बताइए GCC कंट्रीज़ जो हैं उन सब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई करीबी रहे हैं। ईरान हमारा पड़ोसी ही नहीं बिरादर मुल्क है। अमेरिका के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात, हमारे सियासी ताल्लुकात और हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात उनकी एक ज़बरदस्त तारीख़ है। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये वो तमाम ममालिक हैं जो इस जंग के थिएटर में शामिल थे, और उनके सब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी थे, और पाकिस्तान के लिए एक पुल सिरात था जो उसको अबूर करना था। उसका सबब यह था कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट था, मुआहदा था, जिसकी रूह से सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला था और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला था। तो यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि ईरान के साथ वो मुतहारब थे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने बहुत ही दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिसको वो बराह रास्त हम कह सकेंगे सऊदी अरब ने बराह रास्त ईरान के साथ तसादम की राह इख्तियार की। तो इस सूरत हाल को सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तसादम की सूरत हाल को बचाने के लिए जो किरदार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अदा किया है, उसकी यकीनी तौर पर जितनी भी तारीफ की जाए वो काम है। और न सिर्फ हम तारीफ कर रहे हैं बल्कि ये ममालिक भी तारीफ कर रहे हैं जो बराह रास्त, और ये ममालिक ही तारीफ नहीं कर रहे, इस खित्ते के दूसरे ममालिक एक आध गंदे से मुल्क को छोड़कर पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। डेफिनेटली इसमें साले ज़ाफिर साहब आपने जो हमारे फील्ड मार्शल का जुर्रतमंदाना जो कदम जो उन्होंने उठाया तेहरान करके, तो मैं चाहूँगा घुमन साहब इसकी तज़वीराती अहमियत पे ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। कतर जो कि माजी में मुज़ाकरात का और मुज़ाकराती अमल का एक महवर समझा जाता रहा, और आपको भी पता है हमास वहाँ पे मौजूद और इज़राइल ने वहाँ पे हमला कर दिया। यहाँ पे तेहरान में हमारे फील्ड मार्शल मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के बाद कतर गए, वो वहाँ पे मौजूद रहे। तैयारों जो कतरी तैयारे हैं उनके हिसार में उनको एयरपोर्ट जो है दुआ उतारा गया, फिर उसके बाद वो चले गए तुर्किया। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान तो इस वक्त हम नहीं कह रहे, जैसे साले ज़ाफिर साहब ने कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान छाया हुआ है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ये बात है जी कि इस खित्ते में जो मुतासरा जंग से ममालिक थे या जिनके मुतासर होने का ख़दशा था वो पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। और जो हमारे हमसाये में हम भारत की जब बात करते हैं तो मैं नाम ले सकता हूँ कि वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े जो सेन वॉइसेस हैं वो पाकिस्तान के किरदार को ना सिर्फ तस्लीम करते हैं, मतलब शशि थरूर जैसे लोग ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जहाँ खड़ा है ये शायद एक ख्वाब था और इंडिया उसके पैरेलल कहीं भी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट कह रहे हैं। तो जहाँ तक ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब और CDF साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर,
دیکھیں یہ میری نظر میں بہت ان کے گہرے اثرات ہیں، اور آپ باڈی لینگویج اور ان کے وہاں جانے کو ذرا تھوڑا سا ہم اگر اینالائز کریں، آپ نے تصویراتی حیثیت دیکھیں، ایران پہ 40 دن ایک جارحانہ جنگ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے مسلط رہی، اور جیسا کہ میرے سینئر پینلسٹ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ان میں اتار چڑھاؤ ضرور آتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل کی بدماشی تھی، 40 دن ایران کی قوم نے اور ایران کی حکومت نے اور وہاں کی سپاہ نے بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ابھی اس صورتحال میں جس طریقے کے ساتھ ایرانی رہنماؤں کا، ان کی سیاسی قیادت کا اعتماد مجروح ہوا تھا کہ وہ آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں اور آپ ان کی تمام ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف کا اپنی یونیفارم میں جانا اور ان حالات میں جانا کہ جب خدشہ ہے کہ اسرائیل حملہ نہ کرے، اسرائیل نے اس سے قبل دھمکیاں دی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ کوئی بھی جہاز جو ہے وہ ایران کی حدود میں یہ نہ صرف اسرائیل بلکہ ان کے جو خیر خواہ اور ان کے پشت پناہ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے، اور یہ ایران کی عوام اور سیاسی قیادت اور ان کے رہنماؤں کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے ایک اعتماد کا بہت بڑا ہمارے آرمی چیف کا وہاں جانا، یہ ایک سمبولک ویلیو ہے اس کی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر، یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک فرنٹ اور جو ہمارے عسکری جو رہنما ہیں وہاں اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے، سارے اس وقت دل و جان کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ، صرف یہ کہ خلوص کے ساتھ نہیں لگے ہوئے، الحمدللہ اس میں کامیابیاں بھی مل رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ہم نے کوئی ایسا وقت نہیں دیکھا جس میں پوری قوم کی دعائیں، ان کا ایک فخر، ان کا ایک جو ہے وہ یکجہتی اپنے عروج پہ ہے، اور جس طریقے کے ساتھ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا مان رہی ہے، دیکھیں جو دنیا کی ایک سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے امریکہ کو، اس کے خود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں، اور ایران کی سیاسی قیادت نے کہا جی کہ ہم پاکستان میں مذاکرات کرنے کو زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے تحفظ اور امن اور ایک طمانینت کا باعث سمجھتے ہیں، اور یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان ملک عزیز کو اور ترقی اور عزت دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کامیابیاں، کامرانیاں، اور پوری دنیا کے لیے ہم امن کے پیغامبر بن کے آئے ہیں۔ مجھے اس پہ نہ صرف مجھے ذاتی طور پہ بلکہ پوری قوم کو اس بات کے لیے خوشی ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ میں زید بن انعام صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ زین صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا تو ہم نے سنا ہے، فسکل ڈیفیسٹ کا بھی ہم نے سنا ہے، اور فائنینشیل کرنچ کا بھی ہم نے سنا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے اہم ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ پاکستان نے پیرالل جو ہے نہ صرف اپنے معاشی اہداف کے اصول کے لیے بڑھا، لیکن پاکستان نے ٹرسٹ ڈیولپ کیا، اور نیو یارک بالخصوص وائٹ ہاؤس کی ترجمان جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان سے بہترین کوئی ثالث نہیں ہو سکتا، مذاکرات وہیں پہ ہوں گے، تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ کہیں یا آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک مائل سٹون کہیں، یہ پاکستان کی کامیابی کے پیچھے ہماری ویژنری لیڈرشپ ہے، ہماری تصویراتی اہمیت ہے، یا عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ہم نے ایک مؤثر سفارتکاری کی، یہ ایک فیکٹر بھی ساتھ میں شامل کر دیں؟ دیکھیں کہ پاکستان کی اگر ہم ڈپلومیٹک ہسٹری کو اینالائز کریں تو یہ والا جو ٹائم ہے، اس میں ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے وہ ہے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی امپلائڈ بائی پاکستان، اور یہ جو ڈپلومیسی کا پاکستان نے اسٹیپ اپ کیا ہے، اس سے جو پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ جو لیجیٹیمیسی ڈیولپ ہوئی ہے ان ٹرمز آف ٹرسٹ، وہ آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اینڈ along with دیٹ پاکستان کو جو انٹرنیشنل میڈیا نے جو فیوریبل کوریج دی ہے فرام لاسٹ 1 ویک، آئی تھنک اگر ہم اس کو بھی اینالائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان پہ جو ایک ری بیک آف ٹرسٹ ہے وہ ریگین ہونا سٹارٹ ہو گیا، اور آئی تھنک کہ یہ نقصان ہے نتن یاہو کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی۔ وہ کس طرح؟ انڈیا کا ایک یہ نیریٹو تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ آئسولیٹ کرنا تھا، بٹ یہ ایک 180 ڈگری پیراڈائم شفٹ آیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک میجر پلیئر کے رول پہ جو ہے اپنے آپ کو یہ بنوا رہا ہے۔ اور نتن یاہو نے جو ایران کے اگینسٹ جو
ایک وار سٹارٹ کی تھی. اٹ واز نون ایز دی وار اگینسٹ نیشن رادر اینی رجیم چینج اور نیوکلیئر ایشو. تو آئی تھنک کہ اگر ہم ان سب پرسپیکٹو کو دیکھیں تو پاکستان نے جو ڈی ایسکلیشن میں جو ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے along with its انٹرنیشنل امیج, تو وہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا ان فیوچر بھی, اور ساؤتھ ایشیا میں بھی جو پاکستان جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ایک ریجنل پاور کے طور پہ بھی سامنے آ سکتا ہے. یہ بڑی آپ نے عام بات کی ہے. اے وی ایم صاحب, ایک طرف فادر لینڈ, ایک طرف مادر لینڈ, دونوں اسپائلر, یہ تو کہیں اس پورے نقشے میں نظر ہی نہیں آ رہے. کوئی خوردبین بھی لگا کر دیکھیں تو یہ نظر نہیں آ رہے ہیں سر. یہ اپنے اعمال کی وجوہات ہیں یا اپنے کردار کی؟ جی یہ دونوں ہی ہیں جی ڈاکٹر صاحب. اور دیکھیں آپ نے, آج ہم اپریل میں بیٹھے ہیں, پچھلے سال اپریل میں اس وقت بھارت جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں نیریٹو بنا رہا تھا کہ جی پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے, پاکستان کی قوم آپس میں متحد نہیں ہے, دنیا میں پاکستان کی جو ہے کوئی رسائی نہیں ہے, آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے. تو اس سارے نیریٹو کی جو ہے انہوں نے اتنا پرچار کیا کہ پھر وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑے. لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے, پاکستان کی قوم نے, ریگارڈلیس کہ وہ ملک کے کس خطے میں تھی, اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا تھی, زبان کیا تھی, وہ سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور بنیاد المرصوص جو ہے نا وہ بھارت کی جڑوں میں بیٹھ گئی. اور آج یہ موقع ہے کہ وہ ایران جس میں چاہ بہار میں بھارت جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا تھا, وہ تہران جہاں پر بھارت اور کی راؤ اور موساد کے ایجنٹ مل کے وہاں پہ وہ سازشوں کے تانے بانے بنا کرتے تھے, آج وہ ایران جنگ میں تھا تو بھارت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. آج وہ امریکہ جو بھارت کو یہ تیار کر رہا تھا, ایکوپ کر رہا تھا, پروجیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اس خطے میں ان کے انٹرسٹ کا امین ہے, اور وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں وہ ان کے بہاف پہ اس خطے میں کام کر رہا ہے. اور آج وہ بھارت جو ہے وہ دنیا میں کسی سفارتکاری کے یا ایم صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, چلے میں تھوڑا کھل کے ان الفاظ کا استعمال کرتا ہوں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے جو ایک کمزور تھانے دار تھا جو لداخ میں تھپڑ کھا کے پیچھے ہو گیا, اور اروناچل پردیش میں بھی تھپڑ کھا کے پیچھے ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب, تو اب دیکھیے ہماری کامیابیوں کا نا میں کہتا ہوں ایک ہی بیرومیٹر ہے جس پہ ہم اس کو میئر کرتے ہیں. اگر ہماری کامیابیوں پہ, اگر آج بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, اگر آج بھارت کے جو اپوزیشن نہیں, ان کے اپنی حکومت کے جو اسپوکس پرسنز ہیں, میڈیا ہے, وہ لوگ اگر ان کی لان تان کر رہے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان اس وقت کتنی بلندیوں پہ ہے. تو اور پھر آپ ابھی ایک میں کامنٹ دینا چاہوں گا, ہم فیلڈ مارشل صاحب کے تہران میں جانے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے وار زون میں کسی کا جانا, اور وہ بھی مسلح افواج کے سربراہ سالار کا جانا, آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈپلومیسی میں ابھی جب پاکستان میں وہ ایرانین وفد کو ملے تو وہ یونیفارم میں تھے, جب وہ امریکن وائس پریزیڈنٹ سے ملے تو وہ لاؤنج سوٹ میں تھے. تو اس پہ دنیا میں بڑی جو ہے نا بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ کیا سمبلائز کرتا ہے. تو ابھی تو صرف وہ اس ریسیپشن کی بات ہو رہی تھی کہ ایک انہوں نے سرپرائز دیا, اسٹریٹجک سرپرائز, کہ وہ وار زون میں چلے گئے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ. یہ چیز ظاہر کرتی ہے ان کی ذاتی شجاعت بھی. اے وی ایم صاحب, باڈی لینگویج جو ہوتی ہے, یہ آپ کا جسچر جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور ڈپلومیسی میں جو ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. سر آپ نے ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز کو مسعود پزشکیان کے ساتھ, عباس عراقچی کے ساتھ جو ہے, جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے, جب ان سے ملاقات ہوئی, تو وہ گرم جوشی جو ہے وہ تو میں مطلب یہ ویژولز دیکھ کے میں بھی بڑا حیران ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں, یہ صالح ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ماشاءاللہ بڑے طویل عرصے سے ایون ڈپلومیٹک اس کو فارن پالیسی افیئرس کو, انٹرنیشنل افیئرس کو کور کرتے ہیں. یہ میری بات کی توثیق کریں گے
کہ جب آپ دو سربراہ یا دو لیڈرز، بے شک وہ ملٹری سربراہ ہوں یا جو ہے سیاسی قائدین ہوں، وہ جب ملتے ہیں وہ کس طرح سے ہاتھ ملاتے ہیں، کتنا سمائل کرتے ہیں، کتنے قدم چل کے دوسرے لیڈر کی طرف انہوں نے جانا ہے، یہ ساری چیزیں گرین بک اور جو ہے نا ڈپلومیٹک پارلنس میں ان کی ایک اہمیت ہے. ایک ایک جیسچر کی آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے نا ایکسپریشن کی بالکل اس کی ایک کانوٹیشن ہے، اس کی ایک میسیجنگ ہے، وہ دوسری سائڈ کو بھی میسیجنگ ہے اور ان سینکڑوں کیمروں کے ذریعے دنیا کے کروڑوں لوگوں کو بھی اس کا ایک پیغام جاتا ہے. آج پاکستان کے جو ہے فیلڈ مارشل نے اس دنیا کو بھی اور اسرائیل کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ آپ جو بھارت کے ساتھ مل کے جو ہے پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہوتے ہیں، آپ جو اپنی ڈرون ٹیکنالوجی بھارت کو دیتے ہیں، اپنے آپریٹر ان کے آپریشن سندور میں بھارت میں بھیجتے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی باڈی لینگویج کیا ہے. تو پھر آئندہ میں یہ چاہوں گا NEM صاحب، آپ نے صالح ظافر صاحب کی طرف جو ہے ہماری توجہ ملبوس کروائی اور بالخصوص جو ہے وہ کہتے ہیں نا سفارتکاری میں باریک بینی. تو صالح ظافر صاحب، جو آپ کی باریک بینی ہے، ہر چیز کو آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، اس سفارتکاری کو آپ نے ماضی سے بھی اس کی مماثلت بھی آپ نے کافی چیزوں میں کی اور کمپیریزن بھی آپ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ جو باڈی لینگویج کی بات کرے تھے، جس کانفیڈنس کی بات کرے تھے، جس پر اعتماد طریقے سے جو ہے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وزیر اعظم کی اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی، اس کے امپیکٹ پر بھی ذرا روشنی ڈالیں سر. دیکھیں جی، سفارتکاری جو ہے یہ زبان سے بھی ادا ہوتی ہے، یہ بیانات سے بھی ہوتی ہے، یہ اعلانات سے بھی ہوتی ہے، لیکن جدید جو سفارتکاری ہے اس کو آپ باڈی لینگویج سے الگ نہیں کر سکتے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح مارشل صاحب نے فرمایا ہے، جس انداز میں ایران کے وزیر خارجہ عراقچی صاحب نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، معانقہ کیا اور معانقے میں جو گرم جوشی تھی دونوں طرف سے، وہ ایسی تھی جیسے دو سگے بھائی آپس میں ملتے ہیں. بالکل. اور اس طرح ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اس میں دونوں نے ایک دوسرے کے بوسے لیے. اور پھر آپ نے صرف عراقچی صاحب کی ملاقات نہیں دیکھی، آج وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالجاف صاحب کو بھی ملے اور ان کے وفد کے لوگ بھی ان سے ملے. تو وہاں پر جو ماحول تھا، ابھی اس کی تصویریں آپ کو رات تک آئیں گی، وہاں پر بھی بڑی گرم جوشی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک خاندان کے افراد آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ابھی آپ کو کنوے ہو جائے گا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی کل کی بات ہے، یسٹرڈے امریکن پریزیڈنٹ نے فیلڈ مارشل کے بارے میں کہا کہ وہ اسٹیٹس مین ہیں. اس کے علاوہ ان کے وائس پریزیڈنٹ جو پاکستان بھی آئے تھے، انہوں نے بھی ان کو اسٹیٹس مین کے لفظوں سے یاد کیا. اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں جس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ یہ مذاکرات کہاں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ جس ملک کا اس جنگ سے، اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں پر مذاکرات کا کیا معنی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دلی کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے اور جنیوا کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے، لیکن میری دانست میں انہوں نے یہ جواب انڈیا کو دیا ہے، جس کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ نہیں کیا، پرسوں 5 گھنٹے کی ٹیلی فون کال کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان سے کہا کہ ہمیں خدا کے لیے اس سفارتکاری میں کچھ تو حصہ دیجئے، ہمارا نام تو کہیں لے لیجئے. آپ اسلام آباد کرے جا رہے ہیں، پاکستان کا توتی بول رہا ہے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. تو وہ جو طریقہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، انہوں نے کہا بس آپ جہاں ہیں آپ وہاں رہیے. انہوں نے یہ کہا کباڑ کا مال اتنا ہی ہوتا ہے. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. انہوں نے انڈین پرائم منسٹر مودی نے ٹرمپ سے کہا کہ آپ ایران سے اگر جو یورینیم، افزودہ یورینیم لے رہے ہیں اور وہ آپ اس کو کہیں ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں اس کو ڈیکریٹ کرنے کے لیے، تو آپ مہربانی کریں یہ ذمہ داری ہمیں دے دیں.
تو بتایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ ایران کا انڈیا کا بہت ہی گندا ریکارڈ ہے یورینیم کو سنبھالنے میں. اس نے تو ایک پوری نسل ہی بھوپال کے علاقے میں اپنی یورینیم کی جو ایٹمی جو تابکاری کی ہوئی تھی اس کے نتیجے. تو ان کو آپ ڈی گریڈ، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یورینیم کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں کرتی. اگر اس کو ڈی گریڈ کرنا پڑے تو اس سے تابکاری کے خطرات پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو پوری طرح سے اب جواب مل گیا ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ انڈین چینلز دیکھیں، ان کے بڑے بڑے سینئر مبصر، بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے سر میں وہیں ہوتا ہوں، ان کا صحیح پوچھتا ہوں ان سے. ان کے منہ سے جھاگ گر رہی ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے حواس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ پاگل ہو گئے ہیں. ریئلی میں آپ کو صحیح معنوں میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ یہ کوئی تفریحی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے. بالکل پاگل. کوئی بات نہیں سر، پاکستان کا نام آتے ہی ان کے جو ہاتھ، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی رہ جاتی ہیں. اچھا، وہ ایک چینی تجزیہ کار نے بھی جب کہا کہ پاکستان کو لیٹس کریڈٹ ٹو پاکستان، تو اس وقت بھی جو ہے ان کے ارنب گوسوامی صاحب جو ہیں، گومن صاحب جی، وہ بھی اس وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ جی بلا 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 بلا، یعنی ان کو پاکستان کا نام بھی جو ہے. جی AVM صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں صرف صالح ظفر صاحب سے کیونکہ وہ سینئر ہیں ہم سے، تو ان سے درخواست کروں گا کہ آپ مودی صاحب کا دل رکھنے کے لیے یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے چائے پانی کا ٹھیکہ ان کو دے دیں، وہ کام اچھے طریقے سے کر لیں گے. ان کا بات ٹھیک ہے، آپ کی تجویز اچھی ہے، اچھی تجویز ہے سر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن لوگوں کو چائے پلانی ہے کیا وہ تیار ہوں گے اس کے منحوس ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیئیں گے؟ نہیں سر، فینٹاسٹک ٹی کی جو ہے وہ پاکستان فینٹاسٹک ٹی کی جہاں تک بات ہے، چائے تو وہ پلا لے گا، ان کی چائے جو ہے وہ اتنے کام کی نہیں ہوتی. فینٹاسٹک ٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فینٹاسٹک ٹی کے حوالے سے گومن صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو گفتگو کو بھی ہم نے سمیٹنا ہے، اس موضوع کو اگلے موضوع پر بھی ہم نے بڑھنا ہے آگے. جس طرح پاکستان کی سفارتکاری اور جس طریقے سے مودی جی آئے ہیں، مودی جی تو وہ خود کو کہلوانے کے بڑے شوقین ہیں، ویسے تو ان کو چائے والے کے نام سے مشہور ہے. تو وہ چائے والے جو ہے نا، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس ٹویٹ پر وہ خود تعریفیں کر رہے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری طویل مشاورت ہوئی اور ہم نے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائی. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جاسوس ہی ہوتا ہے. ایک اور بھی یہاں پکڑا گیا ہے، ہمارے مظفر آباد میں 2-3 پکڑے گئے، ان کا میں ذکر آخر میں کروں گا. جی بخاری صاحب، دیکھیں کہ ہم صرف جو ڈپلومیٹک کامیابیاں ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو پچھلے 40 روزہ جنگ تھی جو ایران پہ مسلط کی گئی، یہ پاکستان پہ آپ سمجھیں کہ اعصابی اعتبار سے ہماری قیادت پہ بہت پریشر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ابھی تازہ ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ، تو ظاہر ہے جو خلیج کے ممالک ہیں ان پہ بہت پریشر تھا انٹرنلی ایکسٹرنلی، اور کہ جی ایران کے ساتھ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں. اور جس طریقے کے ساتھ یہاں بات ہوئی کہ اسرائیل کی خاص طور پہ یہ کوشش تھی. لیکن یہ کہ دیکھیں جنگ ہوتی ہے، جنگ کی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جو اس میں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ وسائل تباہ ہوتے ہیں، ملک، قوم اور گھر، محلے اور انسان بڑا ٹائم لگتا ہے ان کے بننے میں. لیکن یہ کہ تباہی جو ہے وہ لمحات میں، منٹوں میں، دنوں میں اور مہینوں میں ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان توازن رکھ کے اور بڑی ایک حکمت عملی کے ساتھ ڈپلومیٹکلی اور اسٹریٹجیکلی ہر حوالے سے اس کو بیلنس رکھ کے پاکستان معاملات کو یہاں تک لے کے آیا ہے. آپ ایک اور بات یہ دیکھیں بخاری صاحب کے جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا کوئی 8-10 روز پہلے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے انتہائی جو ہے سمجھدارانہ طریقے کے ساتھ بات لیک نہیں کی گئی، اور جس طریقے کے ساتھ ایک ہائی ڈیکورم کے ساتھ چیزوں کو رازداری کے ساتھ آگے بڑھایا گیا ہے، یہ اسی کا ثمر ہے کہ ابھی دوسرا جو دور ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اچھا، میں یہاں پہ آپ کو کیونکہ اب اس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں، تو ایران نے اس مذاکرات سے قبل اور مذاکرات جب اسلام آباد میں ہونے جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو مشروط کیا تھا لیبنان کے ساتھ، کیونکہ جو حزب اللہ ہے یا دیگر جو اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایون کہ حماس جو ہے اس کو بھی پروکسی سمجھا جا رہا ہے ایران کی، لیکن ایران نے لیبنان کے حوالے سے بڑا ایک واضح موقف رکھا
کہ لبنان میں بھی جنگ بندی جو ہے اس کو امپوز کیا جائے، اور یہ مشروط ہے اس مذاکرات کے ساتھ۔ اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لبنان کے حوالے سے امریکہ میں جاری مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ آج رات کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان حتمی اور باضابطہ جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو ایک تو کریڈٹ اس کا ایران کو بھی ڈیفینیٹلی جائے گا کہ اتنا پریشر ایران نے ڈیولپ کیا کہ لیبنان میں بھی جنگ بندی ہو، تو ایران تو یہاں پر بھی ہمیں ون ون نظر آ رہا ہے، پاکستان بالخصوص، کیونکہ پاکستان نے ان کے وزیر اعظم سے باضابطہ طور پر رابطہ کیا تھا اگلے ہی دن جب پاکستان میں مذاکرات ہوئے، اس سے قبل بھی وزیر اعظم اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ رابطے میں تھے۔ تو اٹ مینز یہ کہ لیبنان جو ہے وہ بھی جنگ بندی کی طرف بڑھ گیا، تو اب مذاکرات میں کامیابی جو ہے حتمی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ بخاری صاحب دیکھیں، میں جس طرح آپ ڈپلومیٹکلی اور جس طرح آپ نے یہ ڈیولپمنٹ کی بات کی، بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو اندر لوگ ہیں وہ انتہائی سخت الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں جو وہاں کی سیاسی قیادت ہے ان پہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ آیت اللہ کو شہید کیا گیا تو اس پہ انہوں نے کوئی تعزیت نہیں کی، اور پھر یہ کہ کون سا ایسا دنیا کا ایسا ملک ہے کہ جس کو یہ نہ پتہ ہو، اور جو موومنٹ تھی بحری بیڑوں کی کہ امریکہ اور اسرائیل یہ پلان کر رہے ہیں، اور یہ 2 دن جا کے پہلے وہاں ان کی کنیسٹ میں پارلیمنٹ میں اعلان کر رہے ہیں، نام نہاد پارلیمنٹ میں، کہ جی ہم اور اسرائیل ایک ہیں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹکلی، وہ تو دیکھیں ہر ملک اپنی طرف سے آزاد ہے نا وہ فیصلے کرے، لیکن وہ ڈپلومیٹکلی جتنا زیادہ نقصان انڈیا کو اس خلیج کی جنگ سے ہوا ہے وہ شاید کسی اور ملک کو کم ہوا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کا ایک جو ٹرسٹ لیول ہے دنیا کی نظروں میں، جو احترام ہے اور جو اعتماد ہے، اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ باتوں سے نہیں بڑھتا، یہ عملی اقدامات اور حکمت عملی سے۔ اچھا گومن صاحب، کیونکہ ہم بات ہی کر رہے تھے تو زین صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ جو آپریشن غضب للحق کے حوالے سے آج واشنگٹن ٹائمز کا تفصیلی تجزیہ منظر عام پہ آیا ہے اور رپورٹنگ ہوئی ہے کہ غضب للحق جو ہے پاکستان کا انتہائی مؤثر آپریشن رہا ہے، اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں انہوں نے اس کا لوہا منوایا ہے، جو ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، سیولینز کو جو ہے انہوں نے بچایا ہے، اور انہوں نے 180 کے قریب جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستان نے صرف محدود امن نہیں بلکہ دائمی اور پرامن پورے خطے کے امن کے لیے جو ہے یہ کوشش کی ہے، جو کہ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو پاکستان کا جہاں پہ یو این کی تفصیلی رپورٹ تھی، چینی وزارت خارجہ کی رپورٹ تھی، روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ تھی، اور اب اس رپورٹ کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کا آپریشن غضب للحق جو ہے وہ کامیاب ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ انتہا پسندی، دہشت گردی کے خاتمے اور افغان طالبان رجیم جو شرپسندوں کو پناہ دیتی ہے اس کے خاتمے کے لیے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے اس چیز کو بتایا ہے، اگر ہم بین الاقوامی سیاست کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، دیٹ از آپٹکس۔ اگر ہم دیکھیں فرام لاسٹ 1 ایئر تو پاکستان نے رول آف میڈیشن جو کیا ہے ایران اسرائیل والے یہ کانفلکٹ میں، ایک وہ فیکٹر، اینڈ along with جو پاکستان ایز اے اسٹیٹ اور اسلام آباد ایز اے کیپٹل جو سلیکشن ہوئی ہے، سو انٹرنیشنل لیول کے مطابق آپٹکس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈپلومیسی کے لیے، اور یہی سکسیس ہمیں کائنیٹک نیچر میں بھی لاسٹ ایئر ملی تھی جب ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہوا تھا ارکحت، اور اس سال جو ہے ہم نے نان کائنیٹک ڈومین میں یہ پاکستان نے یہ بتا دیا کہ پاکستان یہ دونوں محاذ میں ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ کنٹمپریری وار فیئرس کے اندر کمبیٹنٹ کے ساتھ ساتھ نان کمبیٹنٹس کے بھی یہ ڈائنامک جو ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان نے بہت ایک رسپانسیبل وے میں جو ہے وہ اس یہ کائنیٹک آپریشن کو جو ہے وہ ڈیل کیا، اور پاکستان نے جو رول آف میڈیشن پلس سلیکشن آف جو ہماری اسٹیٹ ہے اینڈ جو کیپٹل، اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی فرام لاسٹ 1 ایئر کے اگر ہم ڈسکورس کو انالیسس کریں تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ کائنیٹک ڈومین میں اینڈ نان کائنیٹک ڈومین میں پاکستان نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت شکریہ زین صاحب، زین بن انعام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اے وی ایم ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صالح ظافر صاحب، شہزاد گومن صاحب، آپ تمام کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بات کریں گے
پاکستان کی ملٹری مائنڈز کی بات کریں، ملٹری مائنڈز ایک طرف، پاکستان کی ڈپلومیٹک ٹائز دوسری طرف، لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس کی کامیابیاں ایک طرف، جو کہ پاکستان نے یہ ثابت کر دکھایا، اور متعدد گرفتاریاں ماضی میں ہوئی. کلبھوشن ہم نے پکڑا تو پھر وہ اس وقت کی ششما سوارج صاحبہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلی گئی. سیکیورٹی اداروں کی آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں بڑی ایک اہم کارروائی ہوئی ہے. اس میں 3 جو بھارتی خفیہ ایجنٹ ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار افراد کا تعلق نارووال، بہاولپور اور ایک کا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر سے. ملزمان نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا ایپس، خواتین اور رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات تک رسائی کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی جو ٹرانزیکشن ہوتی تھی وایا بینک بھی ہوتی رہی ہیں، ایزی پیسہ بھی ہوتی رہی ہیں، اور کرپٹو جو وائلٹ ہے اس کے ذریعے بھی یہ ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہیں. تو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور لا کے لیے یہ لوگ کام کر رہے تھے. اور ناظرین، گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں. پاکستان زندہ باد.